بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ 10,000 روپے ماسی ہیر کی طرف بڑھا دیے، یہ رکھ لو۔ وہ کچھ حیران ہوئی، یہ کس لیے؟ میں نے کہا خرچ کے لیے، گھر میں ضرورت ہوگی۔ ہائے جلا نہ ہو تو خرچ کیسا؟ اس نے خفگی سے کہا۔ چل پکڑ۔ رانجھا نے بھی سر ہلایا۔ کاکا جی، اللہ کے فضل سے دال روٹی چل رہی ہے۔ یہ کیا کام ہے کہ تمہاری وجہ سے سڑک پر نہیں بیٹھے ہیں؟ رئیس پہلے بھی ہمارے ساتھ تھا، ایک تمہارے آنے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے کہا اچھا، ایسے ہی رکھ لو، میں کہاں ساتھ لیے پھروں گا؟ بس میں جیب کٹ گئی تو سب جائیں گے۔ وہ پراٹھے بنانے لگی تھی اور مصر تھی کہ میں کھانا کھا کے جاؤں، مگر میں انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ ہاشمی صاحب کے گھر پہنچنے کے لیے مجھے رکشہ لینا پڑا۔ وہ تیار تھے اور شاید 5 منٹ بعد نکل جاتے۔ پچھلی سیٹ پر ارشادوں کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا، اس مسافر کی طرح جو سیاہ پتھر کے پہاڑ کی چوٹی تک پہنچنے کے لیے رات بھر بھٹکتا رہے اور صبح دیکھے تو دوسری طرف پھولوں کے سارے رنگ سورج کی کرنوں سے دمکتے نظر آئیں۔ یہ ایک رات کی جدائی کا اثر بھی تھا کہ اس کی مسکراہٹ کا شرمیلا انداز مجھے گھائل کر گیا۔ وہ بہت نکھری لگ رہی تھی۔ اس نے کپڑے بھی نئے پہن رکھے تھے جو اس کے بدن پر ایسے آئے تھے جیسے اسی کے لیے سیے گئے تھے۔ گہرے کتھئی رنگ کی شلوار قمیض پر موتیے کے سفید پھول جگمگا رہے تھے اور اسی رنگ کا مچلتا ہوا دوپٹہ اس کے شانوں پر تھا۔ اس نے نہا دھو کے بال برش کیے تھے اور ہیئر اسپرے کیا تھا یا کوئی خوشبو لگائی تھی، شاید خوشبو پہلے سے ان کپڑوں میں بسی ہوئی تھی۔ میرے نظر جما کر دیکھنے سے وہ کچھ شرمائی اور اس نے مجھے آنکھوں میں ہاشمی صاحب اور ان کے شوفر کی موجودگی کا احساس دلانے کی کوشش کی، مگر ہاشمی صاحب کسی فائل کی ورق گردانی کر رہے تھے اور صبح کے رش میں شوفر کی ساری توجہ ڈرائیونگ پر تھی۔ میں نے شادو کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے خفگی کا اظہار کرتے ہوئے ہاتھ چھڑا لیا اور کھسک کے کچھ دور ہو گئی۔ رات نیند تو ٹھیک آئی؟ میں نے کہا ہاں، وکیل صاحب نے الگ بیڈ روم دے دیا ہے، ایسا کہ تم دیکھو تو آنکھیں پھٹی رہ جائیں۔ اے سی بھی تھا اس میں نے واقعی جل کے کہا۔ میں تو رات بھر کروٹیں بدلتا رہا، اتنی گرمی تھی اور پنکھا تک نہیں ہے ابھی، وہاں مچھر لگ تھے۔ وہ مجھے اور جلانے کے لیے بتاتی رہی کہ صبح اس نے جس باتھ روم میں شاور لیا وہ کتنا شاندار تھا۔ وکیل صاحب کے گھر میں نوکر کتنے مہذب ہیں۔ ناشتہ انہوں نے ایک ساتھ ڈائننگ ہال میں کیا۔ بڑی لمبی میز ہے، آدھا انچ موٹا شیشہ ہے۔ اوپر خانسامہ کے ساتھ اس کی بیوی بھی کچن میں کام کرتی ہے۔ بڑے پرانے ملازم ہیں، گھر کے فرد کی طرح رہتے ہیں۔ وکیل صاحب مسکراتے رہے اور میں کڑتا رہا۔ شادو کی تعریف میں نہ مبالغہ تھا اور نہ رنگ امیزی، مگر یہ سب مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ جب وکیل صاحب ہائی کورٹ پہنچ کے اترے تو انہوں نے ایک لفافہ مجھے دیا اور کچھ ہدایت شوفر کو دیں۔ وہ بریف کیس اور لنچ باکس اٹھا کے ساتھ چلا گیا تو مجھے موقع ملا۔ یہ قیمتی لباس بھی وکیل صاحب نے ہی دیا ہوگا، ظاہر ہے رات کے وقت درزی تو سی نہیں سکتا تھا۔ وہ بولی ہر چیز شاندار ہے، وکیل صاحب کی عیش ہوگے تمہارے تو۔ ہاں، تم کیوں جلتے ہو؟ اور میرے لیے نئی چیز کوئی نہیں، یہ سب تھا میرے پاس جو میں چھوڑ آئی۔ یہ بھی جتا دو، یہ بھی کہہ دو کہ مجھے ڈاکٹر مشہود نے ترس کھا کے رکھا تھا۔ ناصر، پاگل ہو گئے ہو تم، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ وکیل صاحب کے گھر کیا میں خود گئی تھی؟ تم مجھے وہاں چھوڑ کے آئے تھے اور وکیل صاحب جو کچھ کر رہے ہیں ہمارے لیے۔ میں نے شرمندہ ہو کے کہا آئی ایم سوری۔ محبت واقعی پاگل کر دیتی ہے آدمی کو۔ کسی دن میں تمہارے لیے اس سے زیادہ عالی شان محل بناؤں گا اور ایک نہیں 4 گاڑیاں ہوں گی تمہارے پاس۔ صرف 4؟ وہ ہنس پڑی، پھر انگلیوں پر گننے لگی۔ 1 گدھا گاڑی، 1 بیل گاڑی، 1 اونٹ گاڑی، چوتھی ہوگی محبت کی گاڑی جسے عشق کا خچر یعنی ناصر عظیم کھینچے گا حسن کی دیوی شادو کو بٹھا کے۔ وہ کھلکھلا کے ہنسی۔ وکیل صاحب اتنے شریف آدمی ہیں، بالکل فرشتہ۔ میں نے کہا اور ان کی بیوی نہیں ہے، 8 سال پہلے مر گئی تھی۔ انہوں نے دوسری شادی کی، 1 سال بعد اس نے طلاق لے لی۔ اسی کے کپڑے ہیں۔ اچھا، اب یہاں کس کے ساتھ رہتے ہیں وکیل صاحب؟
کسی کے ساتھ نہیں۔ ایک بیٹا کینیڈا میں ہے، 2 بیٹیاں شادی کے بعد اپنے گھر کی ہو چکی ہیں۔ میں نے کہا پھر تو تمہیں یہاں نہیں رہنا چاہیے، کہیں تم پر رال نہ ٹپک جائے بڑے میاں کی، تمہیں ویسے بھی وہ فرشتہ لگتے ہیں۔ مجھے اس لیے پٹی پڑھا رہے تھے کہ ابھی شادی مت کرو، 4-6 دن میں تمہیں پھنسا لے گا۔ شادو کے چہرے پر اذیت کے آثار نمودار ہو گئے۔ ناصر، ایسے کمینے پن کی باتیں مذاق میں بھی اچھی نہیں لگتی، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ میں نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا، بہت شرم آ رہی ہے۔ یہاں کہیں چلو بھر پانی ہے؟ اس نے باہر اشارہ کیا، وہ گٹر کھلا ہوا ہے۔ شوفر لوٹ کے آیا اور ہاشمی صاحب کی ہدایت کے مطابق ہمیں سول سرجن کے پاس لے گیا۔ میں نے لفافہ اس کے ہاتھ سے لے کر پی اے کو دیا تو اس نے ہمیں ایک ویٹنگ روم میں بٹھا دیا۔ 1 گھنٹے بعد ہماری پیشی سول سرجن کے سامنے ہوئی۔ اس نے مجھ پر اور شادو پر صرف ایک نگاہ ڈال کے سر ہلا دیا۔ قانونی کارروائی پوری ہو گئی۔ 1 گھنٹہ انتظار کیا، پھر پی اے صاحب نے مجھے طلب کیا۔ 1000 اس نے رکھائی سے کہا اور مجھے 2 لفافے تھما دیے۔ میں نے کہا ہاشمی صاحب نے 500 کہا تھا اور 500 دے کر اس کے گھورنے کی پرواہ کیے بغیر چل پڑا۔ شوفر ہمیں واپس کورٹ لے گیا۔ ہاشمی صاحب تاخیر پر برہم تھے، مگر میں نے وضاحت پیش کر دی کہ دیر سول سرجن صاحب نے اور ان کے پی اے کی وجہ سے ہوئی۔ وہ شادو کی طرف سے درخواست پیش کر چکے تھے اور اس کا بیان ریکارڈ کرانا چاہتے تھے۔ مجھ سے انہوں نے کہا کہ آج تمہارا کوئی کام نہیں، تم جا سکتے ہو، مگر میں نے شادو کے واپس آنے تک رکنے پر اصرار کیا تو انہوں نے مجھے شوفر کے ساتھ بار کی لائبریری میں بھیج دیا، جہاں میں 2 گھنٹے تک مکھیاں مارتا رہا۔ وہاں سنجیدہ صورت سفید بالوں اور کالے کوٹوں والے وکیل خاموشی سے آتے تھے اور کسی 5-10 کلو کی کتاب کے مطالعے میں خاموشی سے غرق ہو جاتے تھے۔ ہاشمی صاحب نے بڑی رازداری سے سارا کام کر لیا تھا۔ انہیں FIR کی نقل مل گئی تھی، شاہدہ کی عمر اور بالغ کی حیثیت سے خود مختار ہونے کی دستاویزات مل گئی تھیں، میڈیکل سرٹیفکیٹ حاصل ہو گیا تھا اور پولیس کی کارروائی سے پہلے ہی وہ پکا انتظام کر چکے تھے کہ شادو ان کی حفاظتی تحویل میں رہے۔ اس بات کا امکان بہت کم تھا کہ شاہ جی کو اس کارروائی کی خبر ہوگی، مگر پولیس میں اس کے بھی نمک خوار بہت تھے۔ ہو سکتا تھا کہ وہ عدالت میں پہنچ جائے یا میری وہاں موجودگی کی خبر ملے تو وہ پولیس کے ساتھ دعویٰ بول دے۔ یہ ہاشمی صاحب کے ذاتی وسائل اور اثر و رسوخ کا کمال تھا کہ 1 ہفتے یا 1 مہینے کی مشکل قانونی کارروائی 1 دن میں پوری ہو گئی۔ وہ 1 بجے شادو کے ساتھ آئے تو بے حد مسرور تھے۔ جج نے شادو کی عبوری ضمانت منظور کرتے ہوئے اسے ہاشمی صاحب کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی تھی۔ عدالت سے شاہ جی کو نوٹس بھی جاری ہو گیا تھا۔ عبوری فیصلے کی نقل انہوں نے DIG لاہور کے علاوہ اس تھانے کے SHO کو بھی دے دی تھی جہاں ہمارے خلاف FIR درج تھی۔ ہم نے ہاشمی صاحب کے ساتھ ہی کھانا کھایا۔ شادو ان سے بہت مروب اور متاثر نظر آ رہی تھی۔ وکیل صاحب کا جج بھی بہت لحاظ کرتے ہیں۔ جج صاحب نے مجھ سے کہا کہ تم خوش قسمت ہو، ایسے مقدمات میں لڑکیاں بہت پریشان ہوتی ہیں، ان کو دارالامان میں رکھا جاتا ہے، میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے اور تفتیشی بیان گواہی کا عمل بہت لمبا ہو جاتا ہے۔ وکیل صاحب کی ذاتی ضمانت اور ذمہ داری پر تم جا سکتی ہو۔ وکیل صاحب مسکراتے رہے۔ شاہدہ پروین اب بالکل محفوظ ہے۔ میں آج شاہ جی کو بلاؤں گا اور اس سے بات کروں گا، اسے بتا دوں گا کہ ناصر عظیم کی وکالت بھی میں کر رہا ہوں، کوئی غلط فہمی ہے اس کے دل میں تو نکال دے، میرے ساتھ بدمعاشی نہیں چلتی کسی کی، بہتر ہے وہ معاملے کو ختم کر دے ورنہ خود ایسا پھنسے گا کہ جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ میں نے کہا سر آپ میرے ساتھ رئیس خان کا حوالہ بھی دیں، وہ بھی میرا موکل ہے اور وہ کسی رفیق کے کیس کی بات کر رہے تھے۔ بھائی یہ کیا کیس ہے؟ انہوں نے کہا۔ میں نے کہا اس نے ایک کیس رفیق اور رفیقے کا بھی کروایا تھا، اس نے ملا ٹھیکیدار کی بیٹی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ملا بٹی فقیروں کا ٹھیکیدار ہے، ایک لڑکا ہے عامر، اس کی وجہ سے ایک داڑھی والا فقیر بھی مارا گیا تھا۔ یہ اندر کی باتیں ہیں، گھر کا بیدی لنکا ڈائے وہ ہن سے مجھے یہ سب یاد نہیں رہے گا،
تم ایسا کرو کہ ایک کاغذ پر سب لکھ دو، بات کرتے وقت میں اپنے سامنے فائل رکھوں گا، اس میں یہ سب کچھ ہوگا تو مجھے آسانی ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ شاہ جی فوراً ہتھیار ڈال دے گا، پھر بھی کل تمہاری ضمانت قبل از گرفتاری کے ساتھ ہی اس کو بھی تمہاری درخواست پر ضمانت کا پابند کرا دیں گے۔ اس کی طرف سے تم بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ اب فکر کرو اپنے مستقبل کی۔ میں نے مطلب سمجھ لینے کے باوجود کہا، وہ تو سب کرتے ہیں سر، مجھے بھی ہے۔ نہیں، تمہیں شادی کی زیادہ فکر ہے، ہاشمی صاحب بولے۔ کل رات میری شاہدہ پروین سے تفصیلی بات ہوئی، یہ بہت سمجھدار لڑکی ہے، تم سے زیادہ میچور ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ تمہارا آئی کیو بہت زیادہ ہے، اس سے تمہاری ذہانت ثابت ہوتی ہے، لیکن میچورٹی ایک بچے میں نہیں آ سکتی، خواہ اس کا آئی کیو 150 ہو۔ میں نے بڑی خفت محسوس کی۔ آپ مجھے بچہ کہہ رہے ہیں؟ شادو ہنسنے لگی۔ یہ بہت چڑھتا ہے اگر اسے بچہ کہا جائے۔ میں نے اسے غصے سے دیکھا اور یہ کہتے کہتے رہ گیا کہ میرے بارے میں گواہی چاہیے تو ڈاکٹر مشہود کی بیوی سے پوچھو کہ میں بچہ ہوں یا جوان مرد۔ بھئی بچہ کب کہا ہے میں نے اسے؟ کچھ لوگ 60 سال کی عمر میں بھی میچور نہیں ہوتے، یہ تو ایک رویہ ہے زندگی کے بارے میں۔ آج بھی کم عمری کی شادیاں ہوتی ہیں، 14 سال کا لڑکا 11 سال کی بیوی کا شوہر بن جاتا ہے، مگر طبی نقطہ نظر سے اور کچھ معاشرتی حالات کے تقاضے ایسے ہیں کہ مردوں کو 25 سال سے پہلے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ یورپ اور امریکہ میں 30-35 سال کی عمر شادی کے لیے مناسب سمجھی جاتی ہے۔ اب میرے لیے برداشت کرنا ممکن نہ رہا سر۔ آپ صرف میرے قانونی مسائل کو دیکھیں، میں نے اسی لیے فیس کی پیشکش کی تھی، نجی مسائل ہم پر چھوڑ دیں۔ انہوں نے بالکل برا نہیں مانا۔ اب شاہدہ پروین میری حفاظتی تحویل میں ہے تو اپنے تجربے کی روشنی میں صحیح مشورہ دینا میرا اخلاقی فرض ہے۔ عدالت کا قطعی فیصلہ ہونے تک ٹھنڈے دل سے جذبات کو الگ رکھ کر سوچو گے تو میری بات تمہیں صحیح لگے گی۔ شاہدہ پروین نے میری ایک بات مان لی ہے کہ میٹرک کے امتحان سے فراغت تک تم اور کچھ نہیں کرو گے، ساری توجہ تعلیم کو دو گے اور پڑھو گے خوب جی لگا کے۔ اس وقت تک یہ تم سے نہیں ملے گی۔ میں نے برہمی سے کہا، کیوں نہیں ملے گی؟ بھائی اس لیے کہ تمہیں یکسوئی کے ساتھ پڑھنے کا موقع ملے، تمہارے خیالات میں کسی قسم کا انتشار نہ ہو۔ یہ تو آپ بالکل الٹی بات کر رہے ہیں۔ اگر میں اس سے نہ ملا تو میرا سکون غارت ہو جائے گا، میرا دماغ خراب ہو جائے گا۔ کیوں شادو جی، کیا تم بھی ایسا سمجھتی ہو؟ شادو سے دور رہ کے میں بھلا کیسے جی سکتا ہوں؟ میں نے کہا۔ وہ بولی، ناصر تم وکیل صاحب کی بات کو سمجھ نہیں رہے ہو۔ ہاں نہیں سمجھ رہا، مت ماری گئی ہے میری عقل کہاں ہے کہ میں ایسی بات سمجھ سکوں؟ لاطینی یا عبرانی زبان بول رہے ہیں نا وکیل صاحب۔ اگر تم امتحان میں کامیابی حاصل کرو گے تو کس کے لیے یہ سمجھ لو کہ جو بھی تم چاہتے ہو وہی میرا بھی مقصد ہے۔ شادو نے کہا، یہ سب فضول باتیں ہیں، میں صاف بتا رہا ہوں۔ میٹرک میں پاس ہونا میری ذمہ داری ہے، لیکن تم نے یک طرفہ طور پر کوئی فیصلہ کیا تو نقصان کی ذمہ داری تمہاری۔ میں امتحان دوں گا اور دیکھوں گا کہ تم سے ملنے سے کون روکتا ہے مجھے۔ وکیل صاحب ہنسنے لگے، بہت جذباتی ہو تم بھائی، روک کون سکتا ہے تمہیں؟ اچھا اب تم گھر جاؤ، میں کوشش کرتا ہوں کسی طرح شاہ جی سے رابطہ ہو اور شام کو اسے آفس میں بلا لوں۔ فون پر اس سے بات نہیں ہو سکی۔ شادو نے کہا، وہ دن میں گھر پر کہاں ہوتا ہے؟ میں نے کہا، آپ کہیں تو ہم اسے پیغام پہنچا دیں، ہم گزرتے ہوئے اس کے 2 خاص بندوں سے کہہ سکتے ہیں، یا پھر آپ تھانے میں بات کر لیں۔ اکبری منڈی میں تھانے دار غلام محمد ہے، میں نے بتایا۔ انہوں نے سر ہلایا۔ میں اس سے کہتا ہوں تم کو نظر آئے کوئی تو میرا کارڈ دے کر کہہ دینا کہ یہ فوراً شاہ جی کو پہنچا دے، مگر یہ خیال رکھنا کہیں خود نہ پھنس جاؤ۔ میں نے کہا، اچھا ہے، کوئی آپ کی گاڑی کا نمبر دیکھ لے، میرے ساتھ گاڑی میں شادو کو بھی دیکھ لے اور بتا دے شاہ جی کو، اسے پتہ چل جائے کہ ہم آپ کے ساتھ آپ کی کوٹھی میں رہتے ہیں۔ میں نے کہا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ وہ بولے، اس کی بدماشی کے غبارے سے پہلے ہی ہوا نکل جائے گی
اچھا بھائی مجھے اب جانا ہے اپنے چیمبر، تم دونوں گھر جا کے آرام کرو، ادھر ادھر مت پھرنا، ابھی اور کہیں جانا ہو تو شوفر سے کہہ دینا وہ تمہیں لے جائے گا، رات کو ملاقات ہوگی تم سے۔ شوفر نے ہاشمی صاحب کو ان کے چیمبر میں چھوڑا۔ ان کی لیگل فرم ہاشمی اینڈ فاروقی لا ایسوسی ایٹس کا دفتر کوٹ روڈ پر ایک پرانی عمارت کے فرسٹ فلور پر تھا۔ ابھی 2 بجے تھے اور مجھ سے زیادہ شادو کو اندازہ تھا کہ اس وقت کون کہاں ملے گا۔ اگر ہم چاہتے تو شاہ جی کو بھی تلاش کر سکتے تھے، مگر میں ضمانت ہونے سے پہلے شہادت ہونے کی صورتحال سے بچنا چاہتا تھا۔ شوفر حمزہ خان صوبہ سرحد کا پٹھان تھا اور اس کی عمر بھی ہاشمی صاحب کے برابر ہی ہوگی، مگر خوشحالی اور ذہنی آسودگی سے حاصل ہونے والی صحت کے باعث ہاشمی صاحب اپنی عمر سے 10 سال کم کے نظر آتے تھے تو وہ 10 سال زیادہ کا لگتا تھا۔ وہ خاموش طبع اور اپنے کام سے کام رکھنے والا شخص تھا۔ ہاشمی صاحب نے جاتے ہوئے کہا، بھائی شاہدہ پروین، گاڑی اب تمہارے ڈسپوزل پر ہے، جہاں چاہے لے جاؤ، اور دیکھو خان بیگم صاحبہ کا خاص خیال رکھنا۔ شادو نے شکر گزاری کے جذبات کا اظہار انگلش میں کیا۔ تھینکس ہاشمی صاحب، ہیو اے نائس ٹائم، وہ بولے اور پھر اپنے پرس میں سے کچھ نوٹ نکالے۔ یہ رکھ لو، اگر شاپنگ کرنی ہو 10,000 ہیں۔ میں نے محسوس کیا ہاشمی صاحب کا رویہ الٹا میرے دل میں ان کے خلاف نفرت کے جذبات پیدا کر رہا ہے۔ شاید میں پاگل ہو گیا ہوں۔ میں نے سوچا وہ ہماری مدد کر رہے ہیں، اتنے بڑے وکیل ہیں کہ ان کے موکل عام لوگ نہیں ہو سکتے، وہ عام کیس لیتے ہی نہیں، مگر ہماری کیس میں وہ اتنی دلچسپی لے رہے ہیں جیسے یہ ان کا ذاتی معاملہ ہو۔ ایسے محسن کے لیے تشکر کے جذبات، حسد اور رقابت کے جذبات رکھنا واقعی دیوانگی ہے۔ وہ جو بھی کر رہے تھے نیک نیتی سے کر رہے تھے، مگر نہ جانے کیوں مجھے ان کا شادو کو شاہدہ پروین کہنا، ڈرائیور کو ہدایت کرنا بیگم صاحبہ کا خاص خیال رکھے، جبکہ یہی بات وہ یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ ان کا خیال رکھنا۔ گاڑی بھی انہوں نے شاہدہ پروین کے ڈسپوزل پر چھوڑی تھی، یوں جیسے میرا وجود کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اور پھر ان کا شادو کو شاپنگ کے لیے 10,000 دینا۔ ان سب باتوں سے میں نے اپنی تذلیل کو شدت سے محسوس کیا۔ مجھے شادو کا رویہ بھی برا لگا۔ اس وقت میں خاموش رہا، مگر چند منٹ بعد ہی مجھے دل کی بڑاس نکالنے کا موقع مل گیا۔ حمزہ خان اجازت لے کر نماز پڑھنے گیا اور گاڑی کو ایک مسجد کے قریب پارک کر گیا۔ میں شادو پر برس پڑا، تم نے کیوں لیے اس سے 10,000؟ شادو کا رنگ کچھ پھیکا پڑا۔ کیا کرتی میں اتنی محبت سے، کوئی کہے تو محبت؟ میں نے تلخی سے کہا، محبت تمہیں مجھ سے ہے یا اس سے؟ میرے جذبات کا تمہیں کوئی احساس نہیں؟ اس نے مجھے حیرانی سے دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ مجھے کیا ہو گیا ہے یہ بتاؤ کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ تمہیں نظر نہیں آتا، محسوس نہیں ہوتا؟ میں نے بگڑ کے کہا، تمہیں کہتا ہے شاہدہ پروین بیگم صاحبہ، اور کیا کہے؟ شادو کہے۔ بہت محبت جتانی ہے تو بیٹی نہیں کہہ سکتا، اور محبت کے اور شفقت کے سارے جذبات تمہارے لیے ہی کیوں امڑے پڑ رہے ہیں؟ آخر گاڑی اب تمہارے ڈسپوزل پر ہے، میں نے اس کی نقل اتاری، جہاں چاہو لے جاؤ۔ ہیو اے نائس ٹائم۔ الو کا پٹھا، خبیث بڈھا، وہ کیا سمجھتا ہے میں الو ہوں؟ مجھے نظر نہیں آتا اس کا لہجہ کیا ہے، اس کے جذبات کیا ہیں؟ مت کرو ایسی جاہلوں جیسی باتیں، حد ہوتی ہے آدمی کے کمینے پن کی۔ شادو کا چہرہ لال ہو گیا۔ کمینہ میں ہوں یا وہ ہے؟ وہ کون ہوتا ہے مجھے تم سے ملنے سے روکنے والا؟ خدائی فوجدار کی اولاد، وہ تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہا تھا۔ باڑ میں گئی ایسی بھلائی، میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ خود تمہارا رویہ غلط ہے، میں نے چلا کے کہا۔ وہ صاف نظر انداز کرتا ہے، مجھے ذلت محسوس ہوتی ہے۔ مجھے اس میں وکیل صاحب کا کیا قصور ہے؟ یہ تمہارا احساس کمتری ہے۔ پیسے میرے پاس بھی ہیں، 10,000 کی شاپنگ کرنی ہے تمہیں تو چلو میرے ساتھ، کیا لینا ہے تمہیں؟ تمہارا رویہ اس کا حوصلہ بڑھاتا ہے، اس کی کوٹھی، اس کی کار، اس کی شرافت، یہاں تک کہ ملازموں تک کی تعریف کرو گی تو وہ کیا سمجھے گا؟ پھر میں کیا کروں؟ برائی کروں ہر چیز کی جو اچھا ہے، اسے اچھا بھی نہ کہوں، بس تمہارے گن گاتی رہوں؟ اچھے ایک تم ہو اور کوئی نہیں، وہ چلانے لگی۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ شادو، مجھے شک ہوتا ہے اس کی نیت پر، اس کے عزائم ٹھیک نہیں لگتے مجھے۔
تمہارا دماغ چل گیا ہے ناصر، ایسی باتیں کرو گے تو میں نہیں ملوں گی تم سے۔ تم وکیل صاحب پر نہیں مجھ پر شک کر رہے ہو؟ وہ رونے کے قریب ہو گئی۔ میں نے ندامت سے کہا میں تم پر شک کر سکتا ہوں، یہ شک نہیں تو اور کیا ہے؟ تم کو ایسا لگتا ہے کہ میں اس کی دولت پر ریجھ گئی ہوں اور اس کی کوٹھی اور کار، اس کے شریفانہ رویے اور اس کی حیثیت دیکھ کے میرے جذبات بدل گئے ہیں۔ وہ رونے لگی۔ میں بڑی مشکل میں پھنس گیا۔ مسجد سے نمازی نکل رہے تھے اور ہمیں عجیب سی شرمندہ کرنے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ایک تو مسجد کے سامنے کار میں بیٹھے ہو، نماز پڑھنے کی توفیق نہیں، محبت کے چونچلوں کے لیے اچھی جگہ منتخب کی ہے۔ پھر حمزہ خان نے یہ منظر دیکھا مگر اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا اور خاموشی سے ڈرائیونگ کے لیے بیٹھ گیا۔